بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام حرف راست کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور اوریہ مقبول جان صاحب اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے حالیہ دورہ افغانستان کا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ISI چیف کے ساتھ ہمراہ اور پاکستان کے جو ایک مندوب ہیں، اسپیشل مندوب، ان کے ہمراہ محمد صادق صاحب کے ہمراہ افغانستان کا دورہ کیا۔ ابھی تک ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، بارڈر کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق، تورخم و چمن بارڈر کھولنے سے متعلق بات کی گئی اور ساتھ ساتھ افغان امن عمل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ پاکستانی ISPR کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور اسی طرح کے ملے جلے جذبات کا اظہار جو افغانستان کا آفیشیل جو میڈیا ہے وہ بھی دے رہا ہے، لیکن انسائڈ سٹوریز کیا ہے یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ جی سر، دو طرفہ امور میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن ایک ٹپ میں بھی دینا چاہ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ 7 جون کو ایک میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کی، آیا تھا، اس کے بعد یہ 9 تاریخ کو یہ وزٹ۔ دیکھیں یہ کام کہاں سے شروع ہوا۔ 19 اپریل کو ایک رپورٹ جو ہے وہ پریپیئر ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں، 19 اپریل کو، اور پھر رپورٹ پریپیئر ہوئی طالبان کے بارے میں کہ طالبان جو ہیں وہ امریکہ نے ایک ایگریمنٹ کر، دیکھو ٹھیک ہے جی، امریکہ اس وقت ڈول پلے کر رہا تھا اور طالبان نے جو اپنا ایکشن دکھایا تو واپس اپنے اوقات میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ پریپیئر ہوئی کہ افغانستان میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ امریکہ نے افغان گورنمنٹ کو بالکل اس میں 29 فروری کا جو ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ریکگنائز اسٹیٹ سی یونائٹڈ نیشنز کی، اس کو بالکل شامل نہیں کیا اور ایک ایسی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ جس پارٹی کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے لکھا ہے ایگریمنٹ میں کہ اسٹیٹ وچ از لکھا ہے ایگریمنٹ فار دی برنگنگ پیس ٹو افغانستان بٹوین دی اسلامک ایمریٹس آف افغانستان وچ از ناٹ ریکگنائزڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ صحیح، تو یہ اتنا بڑا ایگریمنٹ ایک ایسی چیز کی اس کو آپ خود ریکگنائز نہیں کرتے۔ ایک تو وہ کیا، وہ کہتے ہیں اس کے 4 حصے تھے۔ نمبر 1، guarantee that will prevent the use of the soil of Afghanistan by any group or individual against security of the United States and its allies۔ ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ allies آپ کے پوری دنیا تو allies نہیں ہے، صحیح، لیکن anyhow چلو یہ بھی ہم نے مان لیا کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا۔ دوسرا یہ تھا an announced timeline for the withdrawal of foreign forces for Afghanistan، وہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا intra-Afghan negotiations to begin on March 10 and fourth a permanent and comprehensive ceasefire۔ ٹھیک ہے، رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حالت یہ ہے کہ کمپریہنسو سیز فائر کس کے ساتھ ہونا ہے، یہ آپ نے کوئی بتایا ہی نہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ 4 دن کی چھٹیوں میں انہوں نے کہا کہ طالبان نے عید کی چھٹیوں میں سیز فائر کیا اور کوئی بندہ نہیں مرا، کوئی بندہ نہیں، اور پھر اس کے بعد طالبان نے اٹیک شروع کر دیے، بندے مرنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سوائل استعمال نہیں ہوگی، تو القاعدہ نے خوشی کا اظہار کیا اور القاعدہ نے کہا بسم اللہ خدا حافظ، ہم افغانستان سے جا رہے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ انڈیا میں شفٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر القاعدہ انڈیا میں چلی گئی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ بالکل اس طرح کی چیزیں انہوں نے ایک رپورٹ بنائی۔ اس رپورٹ پہ طالبان نے یہ 2 جون کو یہ رپورٹ انہوں نے میڈیا کو جاری کر دی۔ جی جی، اور ان قریب کشمیر فتح اور مسلمانوں کو ان کے حقوق انڈیا میں ملنے کی دم پہ پوائنٹ دیا گیا۔ بالکل بالکل، 2 جون کو جب انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ وہ جو مارچ میں شروع ہونے تھے نیگوسیشنز، اس میں طالبان کے قیدی رہا ہونے تھے، وہ تہانی ہو رہے تھے، کم ہو رہے تھے، بیچ میں پھر شور مچا، پھر ظلم خرید آتا تھا اور تھوڑے سے رہا ہو جاتے تھے، پھر افغانستان میں 5000 بندہ رہا ہونے، فلو نہیں بن رہا تھا، فلو نہیں بن۔ دوسرا وہ کہتے کہ 5000 جب تک تم رہا نہیں کرو گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تیسرا وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بحیثیت حکومت نہیں بیٹھیں گے، یو آر ون آف دا گروپس آف سو مینی گروپس ان افغانستان، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک قبیلے کے طور پہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اشرف غنی اور عبداللہ جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے ہمارے نزدیک، ایک گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو، کیونکہ اگر آپ کو ہم لیجیٹمیٹ مان کے آپ سے نیگوسیشن شروع کرتے ہیں تو پھر تو ہماری سارے جہاد جو ہے اتنے عرصے کا وہ ختم ہو گیا۔ بالکل، تو انہوں نے اس کے پر 2 کو ریسپونڈ کیا کہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ رپورٹ، اور اس جھوٹ کے پلندے کے بارے میں اگر آپ واپس نہیں لیتے یا اس پہ ایکشن نہیں کرتے تو ہم ایگریمنٹ کے بجائے ہم خود افغانستان کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور یہ کام ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ تقریباً 3 مہینے سے پاگلوں کی طرح اپنے بندے نکالنے شروع کیے،
ٹھیک ہے. روز تقریباً 150 بندہ جا رہا ہے اور وہ ان کو بھی پتا تھا. ٹھیک ہے. اشرف غنی وغیرہ جو تھے انہوں نے انڈیا سے مدد مانگنے کی کوشش کی, باقی چیزوں کی کوشش کی, طالبان نے اور حملے تیز کر دیے. اب انڈیا بیچ میں آیا بھی تھوڑا سا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اچھا, طالبان کا یہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ مجھے تھوڑا کیٹیگوریکلی کلیئر رکھیں, کیونکہ لسن سننا چاہتے ہیں, دیکھنے والے آپ کو دیکھیں. اشرف غنی کیا وہ معاملہ ہے, کیا کیونکہ امریکہ کو تو سیف میسج مل گیا, امان مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ سے ہماری لڑائی تھی, امریکہ سے. یہ ہیں بریف کیس والے لوگ. اس کو وہ جرمنی میں رہتا تھا, کیا نام تھا, کرزئی. اس کو انہوں نے اٹھایا, اپنے جہاز میں بٹھایا, یہاں لے آئے. اشرف غنی جو ہے ورلڈ بینک میں ملازم تھا, اس کو اپنے جہاز میں بٹھایا, وہاں سے اس کو لے کے. عبداللہ تاجکستان میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو آتے ہوئے کلاب کے راستے کا تمہ ویسا تھا. جو اس نے کہا آپ چاہیں گے تو یہ خود چلے جائیں گے, ان کی اوقات کیا ہے. اچھا. دیکھیں نا, وہ حامد کرزئی کی کبھی آپ کو میں تصویریں دکھاؤں جو کوئٹہ کے کیمپ میں ہوتا تھا, جس طرح اتنا سا اس کا ٹرائب ہے, نہ وہ اپنا پٹھانوں میں ہے نہ وہ بلوچوں میں تھا. اس دورانی ایک ٹرائب تھا جس دورانی نے رول کیا بیسیکلی, اور پرشین سپیکنگ ٹرائب تھا لیکن رول کرتے. سنا نیگوشیٹر اچھے تھے حامد کرزئی کے بھائی کو میں جانتا ہوں, ملا ہوں, اس کو میں جانتا ہوں. یہ چمن میں جب ایسے ہوتا تھا, حامد کرزئی کا بھائی ڈاکٹر تھا کوئٹہ میں, میرا خیال شاید ابھی بھی کلینک اس کا ہے, اب تو میں آیا ہوں عرصہ ہو گیا. اور اس نے ایک پیشگوئی کی تھی طالبان کے زمانے میں 1998 میں کہ آئندہ اگر افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ گئی تو میرا بھائی صدر ہوگا, اور وہ بن گیا تھا. یہ 98 کی بات کر رہا ہوں, اور یہ صدر بنا تھا 2001 میں. اور اس کے گواہ جو ہیں چیف سیکرٹری بلوچستان حکیم بلوچ صاحب سے, وہ گواہ ہے کیونکہ ان کے گھر میں وہ کرایہ دار تھا. اب اتنی بڑی آپ کو گواہی یہ اتنی چالیں چلی جائے, 98 میں چالیں شروع ہو گئی ہوئی. اچھا, تو اب یہ ہے, انہوں نے یہ جب کیا تو انہوں نے کہا اب تم بھیجو انڈیا کو تو ہم اب خود کر لیں گے. اس پہ ظلم خلیل داد کو انہوں نے بھیجا, بھاؤ بھائی خدا کے پاس جاؤ پاکستانیوں کے پاس جاؤ. جی بالکل. وہ پھر باجوہ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ملو حامد کرزئی کو. اور وہ کہتے ہیں ٹائم لائن میں یہ 7 جون والی تاریخ آپ بتا رہے ہیں, یہ جو 7 جون آج جو صبح گئے ہیں, نہیں وہ جو ظلم خلیل داد جو GHQ پہ آ کے ملا 7 جون کو ملا. اس پہ باقاعدہ اس کی باقاعدہ رپورٹ بھی اخبار میں خبر بھی آئی, اور اس میں آپ کو اس کی نہیں دیکھنے والے آپ کی ٹائم لائن کو زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ ٹائم جس ڈیٹ پہ بتا رہے ہیں بالکل 2 جون کو رپورٹ چھپی, بالکل 3 جون کو شام کو طالبان نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. معاہدہ جو ہے وہ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی طالبان نے. انہوں نے کہا کیا یونائٹڈ نیشنز ہے وہ ایک آزاد ادارہ بن چکا ہے. سوال دیکھیں نا. اچھا, انہوں نے کہا امریکہ کا ایک غلام ادارہ امریکہ کے ہی اس کو ایگریمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ اور پھر کہا کہ اس کہہ رہا ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات ابھی تک ہے, اور یہ بات ویسے صحیح کی انہوں نے. کیا بات ہے, اس نے کہا یہ بلی کیسے میاؤں میاؤں کرنے شروع ہو گئی, اس کو چپ کراؤ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ راستے تلاش کر رہے ہو انڈیا کے راستے اور بڑا دوسری تیسرے یہاں آنے کی, تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اضافہ کر دیا, اور رپورٹ میں بھی یہی کہتے ہیں. وہ رپورٹ کہتی ہے کہ طالبان یہ کیسا سیز فائر ہے کہ طالبان روز بندے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ طالبان یہ کہتے تھے کہ بھائی جان ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا, آپ کے ساتھ تو ہمارے بندے رہا کرو, ہم 2 دن میں بیٹھ کے نیگوشیشن کر دیں گے, نہ ہمارے بنے نہ تمہارے بنے, ختم, ہم پیس لے کے آ جائیں گے. یہ ہوتی ہے مطلب جسے کہتے ہیں مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ باری. ٹھیک, تو اب اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بھائی جان. ٹھیک ہے. طالبان تو تمہاری مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اشرف غنی کو یہ ایشورنس کرا دو کہ ہم تھوڑا سا تمہارا خیال رکھوا دیں گے, کوئی بات. اچھا, خیال کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہ ہونا کہ نکلتے ہوئے جیسے طالبان جب ٹیک اوور نکلتے ہوئے نہ تمہیں پڑ جائے. نجیب اللہ کہہ رہا ہوں خیال سے نکلتے ہوئے نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے. نجیب اللہ وہ سٹنگ ان اپنا فرینچ ایمبیسی تھی, کون سی ایمبیسی, بالکل, اس کو نکال کے انہوں نے پھانسی دی تھی اور ٹینک کے اوپر لٹکا دیا, ٹینک پہ لٹایا تھا. جی جی. تو یہ ہے خوفزدہ تو بہت ہے نا. اب یہ ہے کہ اشرف غنی تو فوراً شاید نکل جائے, لیکن عبداللہ افغانستان نہیں چھوڑ سکتا. اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ عبداللہ جو ہے یہ احمد شاہ مسعود کی فیملی کا. ٹھیک. احمد شاہ مسعود جو ہیں بیسیکلی تاجک ہے. ٹھیک ہے. اب پشتون معاشرہ ہو یا تاجک معاشرہ ہو یا ازبک معاشرہ ہو, جو ٹرائبل معاشرہ ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی شخص جو ہے, ٹھیک ہے, محاذ جنگ چھوڑ کے چلا جائے, نمبر 1, اچھا, اپنے کسی بندے کو پناہ دی ہو اور اس کو کسی کے حوالے کر دے, نمبر 2, اچھا, اور مہمان کی اس نے عزت نہ کی ہو, اس کا کافر نہ کیا ہو, ٹھیک ہے,
تو پوری آنے والی نسلوں میں وہ شخص جو ہے بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ خاندانی آدمی نہیں ہے، یہ گھرانہ خاندانی نہیں ہے۔ یہ آپ عبداللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وقت پہ، ٹرائبل سوسائٹی کے اندر ہے کہ اگر وہ چھوڑ کے بھاگ کے چلا جاتا ہے تو ساری زندگی اس کے پیچھے ٹرائب جمع ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہمیں کس لیے مروایا تھا تم نے، ہمارے اس بزرگوں نے، ہمیں مسعود نے کہتے وہ جو پنشیر ویلی میں سارا، تو عبداللہ شاید وہاں رہ جائے۔ اور نیگوسیشن سب سے زیادہ، کیونکہ انڈیا کا سب سے بڑا پرو انڈیا آدمی ہے، اور طالبان کے ساتھ، طالبان کو بھی اس کے ساتھ بہت شدید قسم کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے کرنی تھی نا یہ جو ہے 2001 میں جب القاعدہ 9/11 کرنا تھا، تو انہوں نے طالبان کو مقابلے پہ اس کو لانے کیونکہ بڑا پیس ہو گیا ہوا تھا افغانستان میں۔ کابل میں ان کی گورنمنٹ تھی، وہ چھوٹے سے 5% پہ اس کی گورنمنٹ تھی، آرام سے چل رہا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو پنشیر ویلی جو ہے نا، سالان ٹنل ہے، وہ ٹنل پہ ادھر سے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے بیٹھے انہوں نے احمد شاہ مسعود کو مروایا۔ اچھا، اور الزام کس پہ لگایا؟ طالبان، کہ کل کو اگر ہم افغانستان میں انٹری دیں گے 9/11 کے بعد تو ہم احمد شاہ مسعود کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ تو وہ شمالی اتحاد جو تھا نا، وہ ایک سارے کا سارا، بالکل شمالی اتحاد کے اندر وہ دوستم تھا، یہ تھا، اس پہ والد کا عبدالعلی مزاری تھا، اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس میں آگے تھے، اور ان لوگوں نے جو بیسی کری تو لے کے آئے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ ایکسپیڈائٹ ہوگا کام۔ سمجھ آ گئی ہوگی اس وزٹ کے بعد عبداللہ گل وغیرہ کو سمجھ آ گئی ہوگی؟ رزلٹ بڑا غلط دیکھ رہا ہوں سر۔ عبداللہ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اشرف غنی کو سمجھ آ گئی ہوگی، آرمی چیف کے؟ نہیں، سمجھ تو آ گئی ہوگی، سمجھ تو آ گئی، لیکن اس کا ایک رزلٹ بڑا برا نکلنے والا ہے۔ اور امریکہ بیٹھے کرنے، امریکہ چمکی چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں انڈیا کی جو ہے سچویشن جو ہے وہ نہیں ابھار سکا، ٹھیک ہے۔ خطے کو ڈسٹرب کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے سی پیک نہیں چلنے دینا، ٹھیک ہے۔ انڈیا وہاں سے نکلا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے کہ پیس ایگریمنٹ اپنے اس مقام پہ پہنچے اور طالبان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو، امریکہ چاہے گا کہ انڈیا سے پاکستان پہ حملہ کروا دے، صحیح، اور اس کی پوری تیاری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ جون کے اینڈ یا جولائی کے شروع میں کہ حملہ ہو جائے گا، اچھا، اور ایک منی وار کی طرف آ جائے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو بڑے نیوکلیئر ممالک کی، اس جون کے اینڈ اور جولائی کے شروع کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایسا انڈیا کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر وہاں طالبان، افغانستان میں پیس ہو گیا تو ختم ہوگی بات۔ ابھی تو پیس نہیں ہے نا، ابھی رابط کرزئی کی، انڈیا کی پرو انڈیا فورسز بھی آ جائیں گی، باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ یہ جو لڑائی ہے، انٹرنیشنل لڑائی جو ہوتی ہے نا اس طرح کی، نیوکلیئر پاورز کی، یہ ایک دنیا کو الرٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوگا جس وقت تو یہ یہاں پر اس علاقے کے اندر انٹرنیشنل فورسز پہنچ جائیں گی، یونائٹڈ نیشنز بھی آ جائے گی، پیس کرا دیا جائے گا، سیز فائر ہو جائے گا، اس سیز فائر میں آپ کا سی پیک خراب ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی ہوگا، انڈیا کا سٹیک ہے افغانستان میں، انڈیا کا سٹیک افغانستان میں بہت زیادہ ہے۔ انڈیا نے پیس پروسیس پہ کہتا ہے کہ میں کردار ادا کر سکتا ہوں، $3 بلین۔ دیکھو میری بات سنیں، انڈیا کو پہلی چیز تھی کہ انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان کے تھرو افغانستان جائے اور افغانستان سے آگے جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مشرف کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا بلٹ اپ کیا تھا، پوری زندگی کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو۔ دوسرا یہ تھا کہ افغانستان میں ہماری اگر اپنی گورنمنٹ ہو تو ہم چابہار کے رستے، وہ بہت بڑی روڈ انہوں نے بنائی ہے، دلارام والی، سارا کچھ ہیلمند میں جاتی ہے وہاں سے، کیونکہ اٹس ناٹ اونلی افغانستان، اٹس بیسیکلی دی مارکیٹ آف دا سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی جائیں نا تاجکستان میں، کولاب کا جو علاقہ جہاں سے آپ کابل میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پر انڈیا کی بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اچھا، بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ، آپ حیران ہوں گے۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ان کے مختلف قسم کے ٹاٹاز، برلاز، امبانیز، ان سب نے اپنے آفسز کھولے ہوئے ہیں، اچھا۔ اور یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو بھی مال نکلتا ہے اس طرح کا، وہ پہلے ادھر ہی جاتا ہے، ہزار بات، ٹھیک ہے، گیس بھی ادھر ہے، گیس پائپ لائن بھی بچی ہوئی ہے، پھر یہ جتنی آپ زمرد وہاں سے نکل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، ساری چیزیں، تو بعد اس طرف بہت کم آتا ہے، یہ نکل کے وہاں جاتا ہے آگے، پھر انہوں نے باکو تک وہ لائن جو ہے کھینچ۔ تو کریکٹر پلے کرے گا انڈیا؟ اب نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے جو 15 سال ان کے مخالفین کی مدد کی ہے، وہ غلط بس پہ سوار ہو گیا تھا، اوکے۔ اب وہ بس ہے، وہ بس غلط، ٹکٹ غلط لے لی، ٹکٹ غلط ہے، اب وہ ادھر سے آئے گا، واپسی کی ہے، پھر وہ اب ٹکٹ سے آئے گا، واپس ہو چکا ہے، حملہ ہم پہ کرے گا جولائی۔ سر میرے 2 اور ٹاپکس بھی ہیں اور بہت اس پہ بھی بات کریں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، ہر فراز میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔